دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، یاد رہے وہ اللہ سے ملا رہی ہیں، دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، جب یہ بات بھول جاتا ہے جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی ہے، ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ آخرت کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت۔ کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ پتھر سے پانی نکال دیتا ہے۔ کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، وہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، وہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے، وہ تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ بس جلدی نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا، فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں۔ جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، اگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی برا یا اچھا نہیں بناتا۔ وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے، میری جانب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتیوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر پن سے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں، وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور رعنائیوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں، ہم بھی یوں ہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھلنی کر جاتے ہیں۔ اگر جب بھی ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتیوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں،
कितनी ही गम की आंधियां क्यों ना आए, हमारा तवक्कल उस नूर और उजाले पर होना चाहिए जो अल्लाह ताला उस मुश्किल वक्त के बाद हमारे लिए लाएंगे। दुआओं की बेअदबी मत करें यह कहकर कि दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। वो तो इतना रहीम है कि काफिर का सवाल भी रद्द नहीं करता। उसकी शान को तो ये भी गवारा नहीं कि उसके दर्द से उसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ लौटे। वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है, कैसे तुम्हारी आवाज को अनसुना कर सकता है। तुम उसे बार बार पुकारते हो तो बस यकीन के साथ सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि जब काम उसको सौंप दिया जाता है तो वो दुनिया की ताकत को यकता करके काम के मुकम्मल होने के लिए पाबंद कर देता है। जब तुम अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हो, वो तुम्हें कुन से नवाज देता है। बस फिर तुम होते हो, अल्लाह होता है, तुम्हारी जीत होती है और बदलता हुआ मुकद्दर। दरअसल सारी कहानी हमारे यकीन की है। वो रब कह चुका है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे। अगर तुम अपनी दुआओं में शक में मुब्तला रहोगे